اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ البقرہ آیت 261 سے آج ہم پڑھیں گے، 261 سے۔ مثل الذین، مثال ان لوگوں کی جو یونفقون خرچ کرتے ہیں۔ نفقہ کا لفظ آپ بہت پڑھ چکے ہیں، سورہ بقرہ کے آغاز میں ہی پہلی آیات میں ہی آپ نے پڑھ لیا تھا، الذین ينفقون اموالہم۔ تو یہ جانا پہچانا لفظ ہے آپ کا، نون فا قاف اس کی روٹ ہے اور یہ فعل ہے، وہ خرچ کرتے ہیں، ينفقون وہ خرچ کرتے ہیں، فعل ہے، جمع ہے، مضارع ہے، غائب ہے، مذکر ہے۔ اموالہم اپنے مال، ہم ضمیر ہے، اموال مال کی جمع ہے۔ اردو میں بھی آپ کہتے ہیں تمہارے جائیداد، تمہاری اموال، تو مال کی جمع ہے، عام استعمال ہونے والا لفظ ہے، آپ کا جانا پہچانا۔ اموالہم اموال ان کے، یعنی ان کے پیسے، ان کے مال۔ فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں، سبیل بھی پیش کے ساتھ تھی اور اس میں جلالہ بھی، یعنی کہ سبیل اللہ تھا، فی نے ان سب کو زیر دے دی کیونکہ فی حرف جر۔ فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں۔ کا مثالی، کاف حرف ہے اور مثالو جو ہے وہ علیحدہ لفظ ہے، تو کا نے اس کو زیر دی کیونکہ کا حرف جر ہے۔ کا مثالی، اس کی مثال ہے جیسا کہ حبتن، ایک دانے کی، حبہ کو بھی کا نے جو ہے وہ زیر دی ہے، کا کی وجہ سے زیر آئی ہے۔ کا مثالی حبتن، ایک دانے کی طرح۔ انبتت اگائی، اس نے اگائی، فعل ہے، ماضی ہے اور مونس ہے، اس نے اگائی۔ دانا کیوں مونس ہے؟ دانا تو ہم اردو میں مذکر استعمال کرتے ہیں، عربی میں نے آپ سے کہا تھا کہ جو مونس سمائی ہوتے ہیں، عام طور پر جو اشیاء ہیں جو مذکر مونس نہیں ہیں انہیں مونس ہی مانا جاتا ہے، جیسے سورج مونس ہے، چاند مونس ہے۔ اردو میں ہم انہیں مذکر کر لیتے ہیں زیادہ تر، عربی والے انہیں مونس کر لیتے ہیں۔ تو دانا نہ مونس ہے نہ مذکر ہے، تو اس لیے جو سیڈ ہے، جو بیج ہے، وہ عربی میں پھر مونس ہے۔ حبت ان کے ساتھ آپ دیکھیں تا آ رہی ہے نا، حبہ دانے کو کہتے ہیں، سیڈ کو کہتے ہیں، بیج کو کہتے ہیں، تو اس کے ساتھ تا دو زیر تین آئی۔ تائے مربوطہ کس چیز کی علامت ہے؟ مونس کی۔ میں نے آپ کو کہا تھا اسے تائے تانیث بھی کہتے ہیں۔ تو دانے کو مونس لکھا، کیوں لکھا؟ کیونکہ اہل زبان اسے مونس ہی مانتے ہیں، اور چونکہ اس مونس ہو گیا تو اس وجہ سے پھر اس کے ساتھ فعل بھی مونس آیا۔ سب سات، سنابلہ بالیاں، بالی مونس ہے یہ مذکر عربی میں؟ اندازہ لگائیں، اوبویسلی آپ کو پتا تو نہیں ہے، اندازہ لگائیں۔ مونس ہے جی، ابھی میں نے آپ سے کہا نا جو چیزیں مذکر ہیں نہ مونس ہیں انہیں عربی میں مونس ہی مانا جاتا ہے، الا یہ کہ کوئی سی چیز کو مذکر کہا گیا ہو۔ لہٰذا بالی مونس ہے۔ ویسے بھی آگے دیکھیں فی کل سنبلۃ، تو سنبلہ مونس ہے، واحد ہے سنابل کا، تو سنبلۃ میں تائے تانیث آ گیا نا، تو اس لیے پھر یہ مونس ہے۔ ہر ایک بالی میں، میاتو 100، حبتن دانے ہیں۔ ان لوگوں کی مثال جو اپنے مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں،
اس دانے کے جیسی ہے کہ کسی نے ایک دانہ بویا, اس دانے نے 7 بالیاں اگا دی, ہر بالی میں 100 دانے ہیں. ماشاءاللہ, سمجھ آئی؟ ایک دانہ بویا, 7 بالیاں اگی, ہر بالی میں 100 دانے ہیں, تو 700 گنا ہو گیا, حالانکہ دانہ تو ایک بویا تھا. تو جو اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتے ہیں, اللہ 700 گنا تک بڑھا دیتے ہیں. 10 کم از کم 10 گنا کا تو وعدہ ہے نا اللہ کا. پھر جس کا تقوی جتنا زیادہ ہے اتنا اجر بڑھتا جائے گا. تو 700 گنا تک اللہ نے کہہ دیا. واللہ, اور اللہ, یضاعف, بڑھاتا ہے, لمن, اس کے لیے جو یشاء چاہتا ہے. اور اللہ جس کے لیے چاہتا ہے بڑھا دیتا ہے. اب دیکھیں واو بھی حرف ہے, لیکن واو حرف جر نہیں ہے, اسی لیے ہاں پر پیش ہی ملا ہے آپ کو. جہاں آپ کو اسم پر زیر ملے وہاں دیکھیں گے تو جو حرف ہوگا وہ حرف جر ہوگا. یضاعف, وہ بڑھاتا ہے, فعل ہے جی, مضارع ہے, واحد ہے, مذکر ہے, غائب ہے. لمن, اس کے لیے جو یشاء چاہتا ہے, وہ یشاء بھی مضارع ہے, مذکر ہے, واحد ہے, غائب ہے. اللہ جس کے لیے چاہتا ہے بڑھا دیتا ہے. کیا؟ اجر. دماغی طور پر غیر حاضر ہو جاتے ہیں نا, اجر بڑھا دیتا ہے. اجر کی بات ہو رہی ہے کہ اللہ کہتے ہیں اللہ کی راہ میں صدقہ کرنے کی مثال ایسے ہے جیسے کوئی ایک دانہ بوئے, اس سے 7 بالیاں اگے, ہر بالی میں 100 دانے ہوں, تو یہ ہو گیا 700 گنا. لیکن اللہ کہتے ہیں یہ بھی انتہا نہیں ہے, یہ تو میں بیان کر رہا ہوں تمہارے دل بڑھانے کے لیے, ورنہ اللہ جس کے لیے چاہتا ہے اس سے بھی زیادہ بڑھا دیتا ہے. ٹھیک ہے, تو کتنا ملے گا اللہ ہی جانتے ہیں. واللہ, اور اللہ, واسع, وسعت والا ہے, علیم, علم والا ہے. اللہ وسعت اور علم والا ہے. الذین, وہ لوگ جو ينفقون, خرچ کرتے ہیں, اموالہم, اپنے مالوں کو, فی سبیل اللہ, اللہ کی راہ میں. الذین اس میں موصول ہے, ينفقون ابھی آپ نے اوپر بھی دیکھا فعل ہے, مضارع ہے, جمع ہے, مذکر ہے, غائب ہے. اموالہم, مال اپنے, یہ بھی اوپر دیکھ آئے ہیں آپ. فی سبیل اللہ, اللہ کی راہ میں, یہ بھی اوپر دیکھ آئے ہیں آپ. ثم, پھر وہ, لا نہیں, یتبعون, پیچھے لاتے. لام حرف نفی ہے, اور یتبعون فعل ہے, مضارع ہے, جمع ہے, مذکر ہے, غائب ہے. اور یہ ایکٹیو وائس نہیں ہے, یہ پیسو وائس ہے, انڈائریکٹ والا وے ہے. وہ نہیں لاتے پیچھے, پیچھے آتے نہیں, پیچھے ایک ہے پیچھے آنا, ایک ہے پیچھے لانا, تو وہ اس کے پیچھے نہیں لاتے. ما, جو, انفقو, انہوں نے خرچ کیا. ما تو حرف ہے, انفقو, انہوں نے خرچ کیا, فعل ہے جی. منن, احسان کے ذریعے, منن اسم ہے اور نکیرہ ہے. ولا, اور نہ, اذن, اذیت. وہ لوگ جو خرچ کرتے ہیں اپنے مال اللہ کی راہ میں, اور اس کے پیچھے پھر احسان اور اذیت لے کر نہیں آتے. یعنی مال خرچ کر دینے کے بعد لوگوں کو جتاتے نہیں احسان, اور نہ انہیں اذیت دیتے ہیں. اذیت کیسے دی جاتی ہے جی؟ باتیں سنا کر, یعنی کہ کوئی ناپسندیدہ بات ہو گئی, کوئی جھگڑا ہو گیا تو شروع ہو گئے, تم ہمارے ٹکڑوں پہ پلتے ہو, ہم تمہارا یہ کرتے ہیں, ہم تمہارا وہ کرتے ہیں, ہوتا ہے نا اس طرح. اور احسان جتانا کہ ہر وقت سناتے رہنا, کوئی بھی کر سکتا ہے یہ. بعض اوقات تو ماں باپ بھی کرتے ہیں, ہوتا ہے نا, غصہ آتا ہے بچوں کو, کہتے ہیں کہ تمہیں پالا پوسا, تمہیں کھلایا پلایا. تو یہ باتیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے, ویسے ہی آپ بات کریں. جو غلط ہے اس کو غلط کہیں, جو صحیح ہے اس کو صحیح کہیں. بچے بات نہیں مان رہے ڈانٹے, مگر یہ باتیں نہ کریں. اسی طرح بعضوں کا شوہر کرتے ہیں بیویوں کے ساتھ, کہ غصہ آ جائے تو تمہیں اے سی والی گاڑیوں میں گھماؤ, تمہارے ماں باپ پہ خرچ کرو, تمہارا فلانا کرو, تمہارا ڈمکانا کرو. اسی طرح بعض وقت بیویاں کرتی ہیں. تو یہ بہت ہی بے وقوفی کی بات ہے, کیونکہ ساری نیکی ضائع ہو جاتی جتانے سے. تو جتانا نہیں ہے, ویسے بات کریں, غلط کو غلط کہیں, صحیح کو صحیح کہیں, لیکن یہ نہ کریں کہ یہ دیا تمہیں, وہ کیا تمہارے لیے. پیسے کی بات بھی نہ کریں, اور کوئی نیکی کی ہو اس کی بھی بات نہ کریں.
کیونکہ جتانے سے نیکیاں ضائع ہو جاتی ہیں. اللہ فرماتے ہیں, ابھی آپ پڑھیں گے, یہ آگے ہی آیت آئے گی, یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی. اور پھر اللہ فرماتے ہیں, یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا اعمالکم بالمن والاذی. احسان جتا کر اذیت دے کر اپنے صدقے ضائع نہ کرو, اور احسان جتا کر اذیت دے کر اپنے صدقہ اعمال ضائع نہ کرو. صدقات تو پیسہ ہو گیا, اور اعمال کیا ہوئے؟ جو کسی کے ساتھ حسن سلوک کیا, کسی وقت کسی کے کام آ گئے, کسی کی مدد کر دی ہاتھ سے. تو پھر اچھا, جب یعنی کہ کوئی جھگڑا ہوا تو میں نے تمہاری خدمت کی, تمہاری بیماری کٹائی, تمہارے چھلے کٹوائے, کرتے ہیں نا. تو جب جتایا سب ضائع ہو گئے, جس وقت جتایا سب ضائع ہو. یہ آپ کا رب کہتا ہے, میں نہیں کہتی. باطل ہو جاتے ہیں اعمال. تو لہٰذا اعمال کو باطل ہونے سے روکنے کے لیے اعمال کو ان کے حوالے کر دے, پیچھے نہ پڑیں. آج کی بات کریں, اگر اگلا آپ کے ساتھ زیادتی کر رہا ہے, آج کی بات کریں کہ بھئی یہ مسئلہ ہے, اس کو حل کرو. تو اللہ فرماتے ہیں ان کو میں اجر زیادہ دوں گا جو اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے کے بعد اس کے پیچھے احسان اور اذیت لے کر نہیں آتے. یعنی لوگوں کو احسان نہیں جتاتے اور نہ انہیں تکلیف دیتے ہیں. لہم, ان کے لیے, اجرہم, ان کا اجر ہے, عند پاس ربہم, ان کے رب کے رب کے پاس ان کے لیے اجر ہے. تو پھر صدقات کا اجر کس کے لیے ہے؟ جو احسان نہ جتائے, جو تکلیف نہ دے. جو احسان جتائے, باتیں سنائے, تکلیف دے, اس کے لیے پھر اجر نہیں ہے, یا پھر بہت کم اجر ہے. ٹھیک ہے, تو اجر پانا ہے تو پھر کیا کرنا ہے؟ جتانا نہیں. عمل اللہ کے لیے کیا نا. اور انشاءاللہ آپ پڑھیں گے سورہ مومنون میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے بندے وہ ہیں جب نیکی کرتے ہیں تو لوگوں سے کہتے ہیں ہمیں شکریہ بھی مت کہو, ہمیں تمہارا شکریہ بھی درکار نہیں, ہم نے نیکی اللہ کی رضا کے لیے کی. تو جسے اللہ کی رضا درکار ہے اسے ضرورت ہی نہیں. ولا خوف علیہم, نہ انہیں کوئی خوف ہوگا, ولا ہم یحزنون, نہ وہ دکھی ہوں گے. خوف کس بات کا نہیں ہوگا جی؟ جہنم کا, برے انجام کا, کہ سزا نہ مل جائے. اور دکھی نہیں ہوں گے کیونکہ ان کو پتا ہوگا کہ انشاءاللہ ہمارا معاملہ اچھا ہے. اللہ ہمیں بھی ان میں شامل فرمائے, اللہم اجعلنا منہم, آمین. لیکن اس کے لیے کم از کم دل بڑا رکھنا چاہیے. بعض اوقات ہم ان کو نہیں جتلاتے, ہم دوسروں کے سامنے جتلاتے ہیں. کہ جیسے یہ خواتین میں خامیاں ہوتی ہیں نا, میں بھی تو ایک عورت ہوں اور میں دیکھتی ہوں اپنے ارد گرد کہ جیسے اگلے کو تو نہیں کہا, ساس کی خدمت کی. اب ساس ظاہرہ ساس ہیں, کبھی وہ زیادتی کر دیتی ہیں. بعض خواتین سخت ہوتی ہیں, بعض سخت نہیں ہوتی, لیکن ویسی ساس کی بات بری لگتی ہے. کہ اپنی امی کہے نا کہ یہ تم نے کیا کام کیا, کوئی ڈھنگ کا کام کرنا تھا, تو وہ نہیں برا لگتا. اور ساس کہے تو ایسے لگتا ہے کہ بس گولی مار دی ہے, کیونکہ ہم نے ذہن بنایا ہوا ہے نا, اس وجہ سے. تو وہ اس وجہ سے دقتیں آتی ہیں, ڈیفینیٹلی آتی ہیں. بعض اوقات بڑے بزرگ جو ہے چڑچڑے بد مزاج ہو جاتے ہیں تو زیادتی بھی کر جاتے ہیں. میں نہیں کہتی کہ ساس زیادتی نہیں کرتی ہوں, کہ کر بھی جاتی ہیں. تو ہم ان کی خدمت کرتے ہیں, دیکھ بھال کرتے ہیں, تو پھر پتہ ہے کیا, ساس کو تو کچھ ہی نہیں کہتے, پھر اپنے بچوں کو بیٹھ کے سناتے ہیں, میں نے تمہاری دادی کی یہ خدمت کی, میں نے تمہاری دادی کی وہ خدمت کی, میں نے تمہاری دادی کا فلانا بھی کام کیا, تمہاری دادی نے میرے ساتھ ایسے کیا, تمہاری دادی نے. جتایا تو صحیح نا, سامنے جتانے کی ہمت نہیں تھی, پیچھے جا کر جتایا. تو ہاتھ سے کام کیا اور زبان سے آگ لگا دی. اور ویسے بھی جب دوسروں کی برائیاں بیٹھ کر کر رہے ہیں, ساس کی یہ برائی اولاد سے کر رہے ہیں, تو پھر کیا نتیجہ ہوتا ہے؟ غیبت ہے نا, تو غیبت کا گناہ مل رہا ہے. اسی لیے آپ دیکھیں کہ اکثر اوقات نارملی یہ ہوتا ہے کہ بچے ددیال سے پیار نہیں کرتے, ننیحال سے پیار کرتے ہیں, کیونکہ مائیں ننیحال کی خوبیاں بیان کرتی ہیں اور ددیال کی برائیاں بیان کرتی ہیں. حالانکہ دونوں طرف کچھ خوبیاں ہوتی ہیں, کچھ خامیاں ہوتی ہیں, لیکن اپنوں کی خوبیاں نظر آتی ہیں اور سسرال کے بہن بھائیوں کی خامیاں نظر آتی ہیں, جو میاں ہے اس کی فیملی کی. تو وہ وہی پروجیکٹ کرتی رہتی ہیں مائیں. تو پھر بچے جو ہوتے ہیں نا, بڑے ہو کر پھر ملتے نہیں ہیں, پھر کہتی ہیں کہ یہ ملتے نہیں ہیں, دیکھیں یہ ملتے نہیں. آپ نے تو نفرت ڈالی, آپ کہاں سے ملے, آپ نے تو پروجیکٹ کیا. تو یہ بالکل نارمل ہے, تقریباً ہر گھر میں آپ کو یہ بات نظر آئے گی. تو بچوں کے دلوں میں نفرتیں نہیں ڈالنی چاہیے, بچوں کے دلوں میں نفرتیں نہیں ڈالنی چاہیے.
بچوں کو محبتوں پر پالنا چاہیے. ایک تو بچوں کی ذہن سازی درست ہوگی، اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم غیبت کے گناہ سے بچیں گے. اور تیسری اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ چھوٹی موٹی نیکیاں. ہم نے نیکی کرنے کہاں جانا ہے؟ ہم گھریلو خواتین کیا کریں گے؟ محاذ پہ جا رہے ہیں؟ نہیں جا رہے. کوئی بڑے بڑے صدقات کر سکتے ہیں؟ حیثیت ہے؟ نہیں کر سکتے. کوئی ہاسپٹل بنا لیں گے، کوئی اسکول بنا لیں گے، کوئی یتیم بچہ پالیں گے، ہے حیثیت ہماری؟ یا ہم کر سکتے ہیں، لا سکتے ہیں کوئی بچہ اڈاپٹ کر کے گھر؟ نہیں، ہماری نہیں چلتی. کیا کریں گے پھر؟ کیسے خدمت کریں گے؟ کون سی نیکیاں کمائیں گے؟ یہی نیکیاں ہیں جو ہمارے ارد گرد کے افراد ہیں ان کے ساتھ حسن سلوک کریں، ہے نا؟ تو ارد گرد کون ہے؟ میکے والے تو پھر اپنے گھر بیٹھے ہوئے. ارد گرد کون ہے؟ سسرال والے ہی ہیں. تو ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا، ان کے ساتھ محبت اور شفقت کے ساتھ پیش آنا، ان کی برائی کا بدلہ اچھائی سے لینا. اللہ کا حکم ہے نا، یدرؤون السیئۃ بالحسنہ، برائی کو اچھائی کے ساتھ دور کرو. تو کس کی برائی؟ جو ساتھ رہتے ہیں انہی کا سب سے پہلے ہمیں فرق پڑتا ہے نا. تو لہٰذا حسن سلوک، نیکی، اچھائی، آسانی، یہ چیزیں ضروری ہیں. نہیں ہوں گی تو معاملات بگاڑ کا شکار ہوں گے. تو پیسے بھی خرچ کر دیے، محنت بھی کی، خدمت بھی کی، پھر بعد میں اس کو ضائع کر دیا، کیا فائدہ؟ ایک میری بڑی اچھی اسٹوڈنٹ ہے، بہت اچھی خاتون ہے، ان کی بیٹی بھی ماشاءاللہ بہت اچھی ہے، وہ بھی اسٹوڈنٹ ہے میری. انہوں نے بہت خدمت کی اپنے سسر کی، بہت خدمت کی، مگر بعد میں پھر ان کو ڈپریشن ہو گیا. کس بات سے؟ میں نے اتنی خدمت کی، سسرال والوں نے قدر ہی نہیں کی. اچھا، اب وہ پھر بات بہت پھیلی، لازمی بات ہے، اتنا شدید ان کو ڈپریشن کے اٹیکس ہوئے کہ انہیں مینٹل ہاسپٹل ایڈمٹ کرانا پڑا. تو ظاہری بات ہے پھر سب نے پوچھا کہ اس کو کیا ہوا، کیا ہوا؟ تو وہ پھر سب میں بات گئی، سب میں بات گئی. اب مجھے بتائیں کیا حاصل وصول ہوا؟ میں ان سے یہی سوال کرتی ہوں کہ آپ نے کیا بیوقوفی کی؟ آپ کیا اس لیے کر رہی تھی کہ آپ کی ساس آپ کو کوئی تمغہ حسن کارکردگی دیتی؟ کیا چاہتے تھے آپ؟ اگر آپ لوگوں کے لیے کام کریں تو بالکل مت کریں، بیٹھ جائیں آرام سے. لوگ کبھی خوش ہوئے ہیں؟ نہیں ہوتے. آپ کے اپنے بچے خوش ہوتے؟ نہیں ہوتے. ایک کی مرضی کی چیز بناؤ، ہے نا، دوسرے کا موڈ خراب ہو جاتا ہے. ایک کو چیز لے کر تو دوسرے کا موڈ خراب ہو جاتا ہے. اچھا، ماں باپ خوش ہوتے؟ نہیں ہوتے. ایک بچے کے ساتھ موڈ ٹھیک کرتے ہیں تو دوسرے کے ساتھ موڈ خراب ہو جاتا ہے. رشتے ہیں نا، کوئی نہ کوئی معاملہ چلتا رہتا ہے. میاں بیوی ایک دوسرے سے خوش ہوتے ہیں. آپ کتنا اچھا کھانا بنا کے رکھے، میاں کہ بہت اچھا بنایا ہے، لیکن وہ لیکن نہیں جاتا، ہے نا. اسی طرح میاں کتنی ہی مہنگی شاپنگ کرا دے، کچھ بھی کرا دے، بیویوں کو بھی یہی ہوتا ہے کہ ہاں یہ سب کچھ تو ہو گیا، لیکن وہ ہم ایک دوسرے سے خوش نہیں ہو سکتے. اور اگر کسی وقت ہو بھی گئے ہیں تو 2 گھنٹے بعد پھر لڑ بھی پڑنا ہے. تو افراد کو راضی کرنے کے لیے محنت کر رہے ہیں تو بیکار بات ہے. ہاں، لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کریں، مگر ان کی خوشنودی کی پرواہ نہ کریں. خوشنودی آپ کو اللہ کی چاہیے. جو کام کریں اللہ کے لیے کریں. ساس کی خدمت ہو یا ماں باپ کی خدمت ہو، شوہر کی اطاعت ہو یا امیر کی اطاعت ہو، اللہ کے لیے. پھر اگر اللہ فضل کرتے ہیں اور اگلا بھی قدر کرتا ہے تو پھر الحمدللہ. اور اگر اگلا ناقدری کرتا ہے تو کوئی ڈپریشن نہیں آتا، کوئی ٹینشن نہیں آتی، کوئی غم نہیں آتا، اور نہ دل اتنا تنگ پڑتا ہے کہ پھر بیٹھ کے جتانا شروع کر دیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ڈپریشن فیل کیا تھا؟ کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتلایا تھا کسی کو؟ کیوں نہیں جتلایا؟ اچھا، حضرت یوسف علیہ السلام میں کیسے اتنا حوصلہ آ گیا؟ انہوں نے کیوں نہیں جتلایا؟ کیونکہ جو کیا اللہ کی رضا کے لیے کیا. جب اللہ کے لیے کیا تو اللہ اجر دے گا. پھر مجھے کسی سے کیا شکوہ؟ مجھے کسی سے کوئی شکوہ نہیں. اگر ہم لوگ یہ چیز سمجھ لیں تو پوری زندگی آسان ہو جائے گی. کوئی تکلیف آئی کس کی طرف سے آئی؟ اللہ کی طرف سے. لوگوں کو الزام مت دے، تمہاری وجہ سے یہ ہو گیا، تمہاری وجہ سے فلانا مر گیا. ابھی ایک بچی نے مجھے میسج کیا، اور سچی بات ہے مجھے بڑا افسوس ہوا، اس کا پہلا بیبی ہوا ہے ماشاءاللہ شادی کے بعد. تو وہ مجھے کہنے لگی کہ میرا بیٹا ہوا اور 4 دن بعد میرا دیور مر گیا بیچارہ حادثے میں. کہتی بہت غم ہے، میری پھپھو کا ہی بیٹا ہے، لیکن سارے کہہ رہے ہیں کہ ایک روح آئی تو دوجی چلی گئی، ایک روح آئی تو دوجی چلی گئی، اے ہو جی آیا کہ چاچے نو لے گیا. اب ظاہر ہے وہ ماں ہے، اس کا دل دکھتا.
میں نے ان کو کہا، میں کہا جی ایسا کچھ نہیں ہوتا، یہ تو اللہ نے وقت لکھے ہوئے ہیں، موت کا وقت تو بچے کا چہرہ ماں کے پیٹ میں بننے سے پہلے لکھ دیا جاتا ہے، اس میں دوسرے آنے والے بچے کا کیا تعلق ہے؟ لیکن آپ دیکھیں کہ ہم لوگ جو ہے ایک دوسرے کو بلیم کرتے ہیں، کہ ایسے بچے کو بلیم کرتے ہیں جو بھی پیدا ہوا ہے. کسی کے کرنے سے کچھ نہیں ہوتا، جو ہوتا ہے اللہ کے حکم سے ہوتا ہے. اسی طرح رشتوں پر ہم لوگ بہت ایسا کرتے ہیں، کسی نے رشتہ کرایا کہیں پر، وہاں پر نہیں بسا، یا وہ بچہ جو ہے وہ اچھا نہیں نکلا، یا بچی اچھی نہیں نکلی، تو آ کے لڑتے ہیں رشتہ بتانے والے سے. جب آپ نے کہہ دیا آمنت بالقدر خیرہ و شرہ، میں اچھی اور بری تقدیر پر ایمان لایا، تو پھر آپ اس کو تقدیر نہیں مانتے؟ یہ تقدیر ہے جی. نصیب میں اچھا ہوتا ہے تو اللہ کی طرف سے، اور آزمائش آتی ہے تو اللہ کی طرف سے. یہ تو کافروں کا طریقہ ہے. لہٰذا اللہ نے 2 نبیوں سے یہ بات کہی، ایک موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہی کہ یہ کہتے ہیں موسیٰ تو نحوست ہے ہمارے لیے، تیری نحوست کی وجہ سے ہم پر ایک کے بعد ایک مصیبت آ رہی ہے معاذ اللہ. تو اے موسیٰ علیہ السلام ان سے کہیے تمہاری نحوست تو تمہارے گلوں میں لٹکی ہوئی ہے، اعمال نامہ. دوسرا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ جب کوئی اچھائی آتی ہے، منافقوں کا حال یہ ہے کہ جب کوئی اچھائی آتی ہے کہتے ہیں من جانب اللہ ہے، اور جب مصیبت آتی ہے تو کہتے ہیں تمہاری وجہ سے آئی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو ان سے کہو اچھا ہے تو بھی اللہ کا حکم، اور برا ہے تو بھی اللہ کا حکم. تو جو ہوتا ہے وہ اللہ کے حکم سے ہوتا ہے. لہٰذا نہ کسی کو احسان جتائیں، نہ کسی کو تانے دیں. سب سے زیادہ نقصان دہ چیز کون سی ہے؟ زبان. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا آپ کسی چیز سے ڈرتے ہیں، آپ نے کہا ہاں اپنی زبان سے. تو ایک صحابی حیران ہوئے، وہ کہنے لگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم باتوں پر بھی حساب ہوگا؟ آپ نے کہا باتوں کی وجہ سے تو لوگ اوندے منہ جہنم میں گرائے جائیں گے. اور پھر جو سب سے ڈراتی ہے مجھے حدیث، جس کی وجہ سے جینوینلی میں لوگوں کے معاملات میں نے بالکل چھوڑ دیا دخل کرنا، کیونکہ ضرورت کیا ہے. ایک تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی خوبصورت حدیث ہے نا، آپ نے فرمایا سب سے خوبصورت اسلام اس کا ہے جو غیر متعلقہ باتیں چھوڑ دے. ہم نے ہر غیر متعلقہ بات میں ٹانگ اڑائی ہوتی ہے نا، یعنی کہ میڈ ہے نا تو اس کے بھی میاں کی بیٹھ کر ہم تفصیل لے رہے ہوتے، بھئی ہمیں کیا ہے نا. تو بہت ساری باتیں غیر متعلقہ ہوتی ہیں، بہت ساری. جیسے فور ایگزامپل یعنی کہ میں ساس ہوں، اب میری بہو اپنے میرے بیٹے کے ساتھ کہاں گئی ہے، ٹھیک ہے وہ بتا کر گئے جی ہم باہر جا رہے ہیں. اب وہ کہاں جا رہے ہیں، کتنا ٹائم لگائیں گے، کیا خریدنے جا رہے ہیں، کیوں خریدنے جا رہے ہیں، کتنے کا لیں گے، کس کو دیں گے، مجھے کیا. وہ میاں بیوی ہیں، شوہر بیوی کو لے کر دے رہا ہے، مجھے کیا. میں اپنا ذہن بھی پرسکون رکھوں اور اپنا اعمال نامہ بھی پرسکون رکھوں. تو غیر متعلقہ باتیں، irrelevant چیزیں چھوڑ دیں، صرف ریلیونٹ چیزوں تک رہیں. یہ تو خیر خوبصورت بات ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا کہ میری امت کا مفلس کون ہے، یہ حدیث ہم کئی بار ڈسکس کر چکے ہیں. تو آپ نے فرمایا نا کہ وہ نیکیوں کے پہاڑ لے کر آئے گا، اس کی نیکیاں سفید پہاڑوں کی طرح چمک رہی ہوں گی. لیکن پھر لوگ آئیں گے، کوئی کہے گا اس نے مجھے گالی دی، کوئی کہے گا اس نے مجھے تھپڑ مارا، کوئی کہے گا اس نے میرا نقصان کیا. تو یہ ساری زیادہ تر باتیں تو زبان سے ہوتی ہیں. اور کن کے ساتھ ہوں گی یہ باتیں؟ راہگیروں کے ساتھ ہوں گی. کس کے ساتھ ہوں گی؟ اپنے رہنے والوں کے ساتھ، کیونکہ انہی کے معاملات ہیں ہمارے ساتھ. تو پھر ہمیں ان کا جواب دینا پڑے گا. تو پھر کیا کریں گے، پھر کہاں جائیں گے؟ لہٰذا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں یہ اصول دیا کہ نیکی کر کے جتاؤ مت اور باتیں مت بناؤ. ٹھیک ہے. تو اول تو ہم نیکیاں کرتے کم ہیں، اور جب کبھی کر لیں تو پھر اس کو ضائع نہیں کرتے. کسی کو احسان نہیں جتانا، کسی کو بات نہیں سنانی، زبان کو روک لیں. من صمتا نجا، جو چپ رہا اس سے نجات پائی. اچھی بات نہیں کہہ سکتے، خاموش رہیں. لوگوں کے ساتھ پھر بات کیسے کریں؟ یعنی کہ کوئی مسئلہ ہے اس مسئلے پر بات کریں، ماضی کی بات مت لائیں. کوئی ضرورت آج کا مسئلہ ہے اسے آج کی بیس پر حل کریں. قولن بات ہے، معروفن اچھی، و مغفرت اور معاف کر دینا، خیرن بہتر ہے، من صدقۃ اس صدقے سے، یتبعھا پیچھے آئے جس کے اذن اذیت. اچھی بات کہنا. اب یہ دونوں جو ہیں اسم ہے اور نکرہ ہے، و حرف عطف ہے، ملانے کے لیے استعمال ہو رہا ہے. مغفرتن پھر جو ہے اسم ہے اور نکرہ ہے، خیرن اسم ہے نکرہ ہے،
मिन सौदाकातिन, सौदाकातिन भी इसम है, नकरा है, इसको जेर दे दी मिन ने, मिन हरफे जर है। यतबऊहा, हा जमीर है, हटा दे, यतबऊ जो है वो फेल है, मुजारे है, वाहिद है, मुजक्कर है, गायब है। अजन अजियत फिर इसम है, नकीरा है, वाहिद है, मुजक्कर है। अब देखें 1 2 3 4 5 6 इसमें इसम है, 2 हर्फ हैं, 1 फेल है। अच्छी बात कह देना और माफ करना उस सदके से बहुत अच्छा है जिसके पीछे अजियत लाई जाए। समझ गए कि तुम अगर नहीं, तुम्हारी आदत, तुम नहीं अपनी जुबान रोक सकते, तुमने अजियत ही देनी है तो मत दो सदका, अच्छी बात कह दो। अच्छी बात क्या होती है कि अल्लाह तुम्हारे लिए कोई आसानी पैदा करे, ना दो पैसे, मत मदद करो, और माफ कर दो, मगफिरतुन माफ करना, यानी एक दूसरे की से दरगुजर का रवैया रखना। बाज़ औक़ात कोई मांगता है, गुस्सा भी तो आ जाता है ना, तो डांट डपट नहीं करनी चाहिए। हाँ, माकूल बात जरूर करे, और पेशावर भिखारियों की बात नहीं हो, पेशावर भिखारियों की बात नहीं हो रही, यहाँ जरूरतमंदों की बात हो रही। पेशावर भिखारियों को तो जरूर उनसे कहें कि काम करो, हाथ पैर है तुम्हारे। बहुत ज्यादा हम भिखारियत को फरोग दे रहे हैं, और हमने कौम को ना भिखारियों की कौम बना दी है। क्या किया जाए, ऊपर हुक्मरान मांग रहे हैं और नीचे लोग मांग रहे हैं, सारे भिखारी बने हुए। तो आप बाजार जाएं तो बस टोले के टोले फिर रहे हैं, और हट्टे कट्टे सेहतमंद। कल कल शायद परसों, कल या परसों रात को 9:45 मैं परसों, हाँ, क्योंकि क्लास नहीं थी ना, तो मैं फारिग थी संडे को, तो मैं लेट गई, तो गरम बिस्तर में बैठी हुई थी, तो जनाब बेल हुई, तो मेरे मियाँ कहने लगे आप देखोगी कि मैं जाऊँ? मैंने कहा अच्छा चले, मैं चली जाती हूँ। तो मैं बाहर गई तो जनाब एक खातून, प्रॉपर बाया पहना हुआ, ऊपर कोट पहना हुआ, ऊपर जो है वो स्कार्फ लिया हुआ, तो अस्सलाम वालेकुम। मैंने कहा जी वालेकुम सलाम, बाजी मदद करेंगी? बड़ा गुस्सा चढ़ा मुझे, कहा तो मैंने उनको कुछ भी नहीं, मैं दरवाजा बंद करके अंदर आ गई। यानी कि रात के 10 बजे सर्दी में आप आकर लोगों को सता रहे हैं, और अच्छे खासे प्रॉपर कपड़े पहने हुए, प्रॉपर जूते पहने हुए, और वही कहानी, मैं भिखारी नहीं हूँ, मुझे मदद की जरूरत है, मदद करेंगी? अब स्टंट क्या है इसके अंदर कि जी मैं आधी रात को आई हूँ मांगने के लिए, कि मैं पेशावर नहीं। जो पेशावर नहीं है ना, वो तो अपने किसी जानने वाले से मांगने की हिम्मत नहीं कर पाता। जिंदगी में कभी हुआ होगा? मांगना क्या, आप कहीं बैठे हो ना और सालन का कहना हो कि ये नहीं कि मुझे पकड़ा दो, तो उसमें भी आप 2 मिनट सोचते हैं, है ना, कि किसको कहूँ। हालांकि दस्तरखान पर खाना ही खा रहे हैं, लेकिन वो भी अच्छा नहीं लगता कि किसको कहूँ कि मुझे सालन का डोंगा पकड़ा दो। तो एक जो नहीं मांगने वाला, वो धड़ल्ले से किसी के घर का दरवाजा आकर बजाकर इतनी फ्रैंकली, बाजी मदद करेंगी? मैं मांगने वाली नहीं, जरूरतमंद हूँ। जरूरतमंद को तो हिम्मत नहीं पड़ती कहने की, जब वो मांगने वाला ना हो। तो बेवकूफ समझते हैं, और फिर नए नए रोज नया स्टंट करते हैं। तो उसका मुद्दा ये था कि जी मैं तो आधी रात को आई हूँ, तो मैं मांगने वाली हूँ कि मैं आधी रात को निकल कर आई हूँ? मैंने उसे कुछ भी नहीं कहा, क्योंकि मैं अगर उसको कुछ भी कहती तो मैं गुस्से से कहती, मुझे गुस्सा आ रहा था, तो मैंने इस चीज से एक लफ्ज भी नहीं कहा, मैं सिर्फ दरवाजा बंद करके अंदर चली गई। लेकिन बात यह है कि ये तो हमने भिखारियों को सपोर्ट किया है कि वो बाकायदा इसको एक प्रोफेशन बनाकर और नए नए तरीके ढूंढकर हमें बेवकूफ बनाते, और जरूरतमंद बेचारा शक्ल देखता रह जाता। तो ये जो बात हो रही है जरूरतमंद की हो रही, कि एक जरूरतमंद आपके पास आया और आपको पता है वो जरूरतमंद है, अगर आप नहीं उसकी हेल्प कर सकते, बाज़ औक़ात हम लोग में से कोई ऐसा होता है कि उसका हौसला नहीं होता। यानी कि मैं ऐसे लोगों को जानती हूँ, बहुत अच्छी फैमिली है, मैं उनको जानती हूँ, बहुत अच्छे लोग हैं, मगर जब उन्होंने देना है ना, तो उन्होंने यानी कि थोड़ा बता कर देना है, और उसके अलावा उन्होंने खुद देना है, और पहुंच कर यानी बुला कर देना है। यानी कि उन्होंने पूरा उसका बैकअप रखना है कि आपने सिला लिया, जोड़ा आपने पहन लिया, सही था, वो पीछा नहीं छोड़ते देकर। वो नेकी कर दरिया में डाल नहीं करते, वो कुंडी के साथ लगाकर जैसे डाल देते ना, मछली साथ ही फंसा लेते हैं, हालांकि देते बहुत है।
تو یہ بھی ایک طریقہ ہے، لیکن میری نظر میں یہ پسندیدہ نہیں۔ اسی طرح ہمارے ایک اور نیبر ہے، وہ بہت راشن دیتے ہیں رمضان میں، مگر کیا کرتے ہیں، لائنیں لگوائی ہوتی ہیں لوگوں کو، صبح سے لوگ آ کے بیٹھ جاتے ہیں، ان کو کہتے ہیں بیٹھ جاؤ ہم ابھی بلائیں گے، پھر وہ دن چڑھے بلانا شروع کرتے ہیں، ایک ایک کو پھر دینا شروع کرتے ہیں، تو وہ سارے محلے کو پتا ہوتا ہے کہ یہ راشن بانٹ رہے ہیں۔ میرے نزدیک یہ طریقے درست نہیں ہے، میرے نزدیک، میں کسی کی نیت کی بات نہیں کر رہی، نیتوں کے حال اللہ جانتا ہے، میں اپنے ایک اس کی بات کر رہی ہوں، سوچ کی، کہ یہ طریقے درست نہیں۔ پھر دوسرا ایک شکل یہ ہوتی ہے کہ ہم کسی کی مدد کرنا چاہتے ہیں مگر ہم اسے پسند نہیں کرتے، اس لیے ہمارا حوصلہ نہیں پڑتا کہ اس کو نہیں میں نے دینا۔ انسان ہے نا، بعض اوقات دل کسی کے معاملے میں تنگ ہو جاتے ہیں، تو کیا کریں؟ پھر تیسری شکل یہ ہے کہ ہم مدد کرنا چاہتے ہیں مگر ہمارے پاس ذرائع نہیں، تو ان ساری صورتوں میں بجائے احسان جتانے کے اور شیخیاں بگاڑنے کے، آرام سے محبت سے کہہ دے کہ بھی میں نہیں کر سکتی، میری طرف سے معذرت ہے، میں دعا کروں گی اللہ آپ کے لیے آسانی کر۔ تو اللہ کہتے ہیں ایسے صدقے جس کے پیچھے تم نے تانے مارنے ہیں، اس سے بہتر ہے معذرت کر۔ واللہ، اللہ غنی، بے نیاز ہے، حلیم، بردبار ہے۔ اللہ تو بے نیاز ہے، یعنی کہ اللہ ہمارے پیسوں سے تو کسی کی ہیلپ نہیں کرتا، اللہ جہاں سے چاہے جس کو چاہے دے دے، وہ مالک ہے، وہ دینے والا ہے، اور وہ بردبار ہے۔ یعنی تحمل والا کون ہوتا ہے؟ جو کسی کو فوراً ریئیکٹ نہیں کرتا، ایک کی چار نہیں سناتا، غیر معقول باتوں کو نظر انداز کر دیتا ہے، کوئی مانگے تو اسے دیتا ہے، تو پھر اس کے پیچھے نہیں پڑ جاتا۔ تو اللہ تحمل والا ہے، حالانکہ رب کائنات ہے، کبھی اس نے جتایا میں نے تمہیں یہ دیا، میں نے تمہیں وہ دیا، میں نے تمہیں وہ دیا۔ تو اللہ اتنا تحمل والا ہے، تو پھر ہمیں کیسا ہونا چاہیے؟ ہمیں بھی تو تحمل والا ہونا چاہیے، اگر ہے تو ضرور دے، لیکن جتائیں مت، سنائیں مت۔ دیکھیے آیت آگئی جو میں بھی آپ سے کہہ رہی تھی، ابھی آئے گی، یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، نہ تم ضائع کرو، باطل سے ہے، ختم کرو، صدقاتکم اپنے صدقے، بالمن والاذی، احسان جتا کر، اذیت دے کر۔ نیکی ضائع ہو جاتی ہے، ہمیں پتہ نہیں چلتا، نیکی کہہ کر نا، میں تیرے لیے یہ کیتا، میں تیرے لیے یہ کیتا، میں تیرے، وہ تب تک کہتے رہتے ہیں جب تک اس کا آخری جو ہے نا نیکی کا سٹار بھی کارڈ ہی نہ دیا جاتا، ہم تب تک کہتے ہیں میں کیتا، میں کیتا۔ بھئی کیا ہے تو اپنی آخرت کے لیے کیا ہے، اس کو ضائع مت کرو، اس کو ضائع مت کرو۔ اور اگر نیکی کرنے کا حوصلہ نہیں ہے تو چپ کر کے بیٹھو، یہی تو آپ کا رب کہہ رہا ہے۔ وہ کہتے ہیں نا جب اوکھلی میں سر دیا تو دھمکوں سے کیا ڈرنا، اوکھلی سمجھتے ہیں؟ نہیں سمجھتے۔ پرانے زمانے کے اگر کبھی آپ نے کوئی ڈرامہ یا کوئی ڈاکیومنٹری دیکھی ہو، تو بڑا سا لکڑی کا چٹو ہوتا تھا اور بڑا سا وٹا ہوتا تھا، جس کو دو عورتیں اس کے ساتھ ایسے بانس بندھا ہوتا تھا، عورتیں پکڑ کر کوٹتی تھی، اس میں مسالے اور چیزیں اور کھلنے وغیرہ کوٹی جاتی تھی، اسے اوکھلی کہتے تھے۔ تو اگر اوکھلی بہت بڑی ہوتی تھی، اگر کوئی اس میں سر گھسائے گا تو ڈھم ڈھم کی آواز تو کانوں میں پڑے گی نا بہت زیادہ، تو وہ مراد کہ اوکھلی میں سر دیا تو پھر یہ جو دھماکے کانوں میں ہو رہے ہیں اس کا کیا ڈر۔ اگر آپ نے کوئی نیکی کی ہے تو پھر اس کا جو بھی جس طرح کی نیکی ہے اس کے مطابق کچھ نہ کچھ تو اثر آئے گا نا۔ فرض کریں آپ کے پاس پیسے ہیں، آپ نے وہ اللہ کی راہ میں دے دی، تو ظاہری بات ہے پھر آپ نے اگر کسی مقصد کے لیے کوئی پیسے رکھے ہوئے تھے تو تھوڑی سی تنگی آئے گی، یا کوئی کمیٹی تھی آپ نے دے دی، تو خود آپ نے جس مقصد کے لیے سوچا تھا وہ چھوڑنا پڑے گا، تو پھر پہلے دے دیے پھر بعد میں ہائے میں نہ دے دی، ہے نا، تو کیا فائدہ۔ اسی طرح کوئی بھی کام آپ کرتے ہیں، کوئی بھی کام کرتے ہیں، آپ ایک یتیم بچہ گود لے لیتے، تو ظاہری بات ہے اب اس کو جب پال رہے ہیں تو اس کے بہت ظاہر ہے وہ ایک زندہ انسان ہے، تو بہت ساری چیزیں سامنے آئیں گی نا، جیسے اپنے بچے کی تربیت میں آتی ہیں، تو پھر میں غلطی کر بیٹھی تو پہلے سوچیں سارا کچھ۔ اگر حوصلہ نہیں ہے تو ڈونٹ گو فور اٹ، اور اگر حوصلہ ہے تو پھر نیکی کے لیے نیکی کرنا بہادروں کا کام ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول ہے جو میں نے بچپن میں پڑھا تھا، سمجھ مجھے اب آتی، تب نہیں آئی تھی، تب بس ایک قول تھا کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے نیکی بہادر کر سکتے ہیں، یہ بزدلوں کے بس کی بات نہیں۔ تو میں حیران ہوں کہ نیکی میں بہادری بزدلی کہاں سے آ گئی، لیکن واقعی نیکی بہادر کر سکتے ہیں جن میں ہمت ہے،
جن کے حوصلے بڑے ہیں. کمزور لوگ نیکی نہیں کر سکتے. اگر غلطی سے ان سے کوئی نیکی ہو جائے ان میں اس کا تحمل نہیں ہوتا. تو تحمل نیکی کا. صحابہ کو دیکھیں نا کیسی کیسی نیکیاں کرتے تھے. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نیکیوں کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آسمان کے ستاروں برابر نیکیاں ہیں عمر کی. لیکن عمر کا حال کیا تھا؟ رمضان گزرا، عید آئی تو لوگ ملنے کے لیے آئے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. عید کا چاند نظر آ گیا تھا تو رات جیسے ملنے کے لیے آئے. تو عمر رو رہے تھے مسجد میں بیٹھے. تو کہنے لگے امیر المومنین عید کی رات ہے، چاند رات ہے، آپ رو رہے ہیں. عمر کہنے لگے خوشیاں وہ منائیں جن کے روزے قبول ہو گئے ہوں. پتہ نہیں میرے قبول بھی ہوئے ہیں کہ نہیں. حالانکہ یہ وہ عمر ہیں جن کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان سے جنت کی بشارت دی. آپ کا گھر بھی دیکھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں. یعنی آپ نے کہا کہ خواب میں دو فرشتے میں نے دیکھے جو مجھے لے گئے، اور ایک گھر میں نے دیکھا کہ بہت محل دیکھا بہت خوبصورت ہے، اور باہر ایک عورت بیٹھی وضو کر رہی ہے. تو میں نے پوچھا یہ کس کا محل ہے؟ تو انہوں نے کہا عمر کا. تو میں اندر جانے لگا مگر پھر مجھے عمر کی غیرت کا خیال آ گیا. کتنی بڑی خوش خبری ہے نا جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کو دی. اور آپ نے کہا میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا. اس سے بعد کیا رہ جاتا ہے باقی؟ مگر وہ عمر رو رہے اور کہتے ہیں پتہ نہیں میرے روزے قبول بھی ہوئے ہیں کہ نہیں. تو مومن جو ہے نا جھکا ہوا ہوتا ہے، عاجز ہوتا ہے. المؤمن حین لین سہل قریب. یہاں تو ہر کوئی اکڑا بیٹھا ہے. ہر ایک شخص کو دعویٰ ہے پارسائی کا. سبھی ہے فرشتے ہیں یارو، کوئی بشر بھی ہے. تو بات یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی کہ جو بندے ہیں وہ اللہ کو بہت پیارے ہیں. جو مخلوق ہے وہ بہت محبوب ہے اللہ کو. تو ان پر مدد کرنا فرض ہے، ان کی مدد کرنا ہم پر. لیکن اگر ہم مدد کرنے کے بعد اس نیکی کا تحمل اپنے اندر پیدا نہیں کر سکتے تو پھر نہ کریں. کالذی اس کی طرح جو ینفقو خرچ کرتا ہے مالہ مال اپنا رعاء دکھاوے کے لیے الناسی لوگوں کو. راء سے رعاء ہے نا لوگوں کو. اس شخص کی طرح جو اپنا مال خرچ کرتا ہے لوگوں کے دکھاوے کے لیے. یعنی کہ مال کو دکھاوے کے لیے خرچ کرنا، نیکی دکھاوے کے لیے کرنا کس کا کام ہے؟ منافق کا. تو منافقت نہیں کرنی. ولا اور نہیں یؤمنو ایمان لاتا باللہ اللہ پر والیوم الاخر اور آخرت کے دن پر. اور وہ ایمان نہیں لاتا اللہ پر اور آخرت کے دن پر. اللہ کہتے ہیں جو لوگ مال خرچ کر کے احسان جتاتے ہیں ان کی مثال منافقوں جیسی ہے جو لوگوں کے دکھاوے کے لیے مال خرچ کرتے ہیں. جیسے آپ کے حکمران کرتے ہیں پیچھے جی گورنمنٹ نے 20 کلو کہ شاید 10 کلو آٹے کے تھیلے بانٹے ہیں لوگوں میں. سوال یہ ہے کہ حالات ایسے ہوں ہی کیوں کہ لوگوں میں آٹے کے تھیلے بانٹنے پڑے. لوگوں کی انکم اس طرح بڑھائیں کہ لوگ اپنے لیے خود خرید سکیں. پہلے لوگوں کو بے روزگار کر دو، پھر آٹوں کے تھیلے بانٹو اور تصویریں اترواؤ. کہیں بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام چل رہا ہے نا، کہیں جو ہے وہ کچھ. بات یہ ہے تو سب بھیک کی شکلیں. کیوں قوم کو بیکاری بناتے ہیں؟ ان کو ان کے پیروں پر کھڑا کیوں نہیں کرتے؟ معیشت کو جو ہے سٹیبل کیوں نہیں کرتے؟ بس تھوڑا سا صدقہ دے دیا، خیرات بانٹ دی اور لوگوں کو خوش کر دیا. انا للہ و انا الیہ راجعون. سب دکھاوے کی باتیں، ووٹ لینے کے طریقے. اللہ فرماتے ہیں فَمَثَلُهُ اس کی مثال ہے کَمَثَلِ اس طرح کی صفوان چکنا پتھر ہے، علیہ اس پر تراب مٹی ہے، فَأَصَابَهُ پہنچا اسے وابل تیز بارش، فَتَرَكَهُ چھوڑ دے اسے سلدا صاف چٹان. اس کی مثال ایک چکنے پتھر کی طرح ہے جس پر مٹی جم جائے، پھر تیز بارش آئے تو اسے صاف چکنی چٹان چھوڑ دے. سمجھ آئی؟ منافقت اور ریاکاری کے ساتھ خرچ کیا گیا پیسہ اس طرح ہے جس طرح ایک چکنے پتھر کے اوپر مٹی جم جائے، اگر اس پر بارش پڑے تو وہ پیچھے سے ساری مٹی بہہ جائے اور پیچھے خالی چٹان رہ جائے، اس پر کچھ نہیں اگے گا. لا یقدرون نہیں وہ قدرت رکھتے، علی شیء کسی چیز پر، مما جو کسب انہوں نے کمائی، وہ اپنے کمائی ہوئی کسی چیز پر قدرت نہیں رکھتے. کیا مطلب ہے؟ جو اعمال انہوں نے کمائے ہیں اس پر ان کا کوئی اختیار نہیں ہے. یعنی کہ جو انہوں نے مال صدقہ کیے ہیں قیامت کے دن وہ ان کو واپس نہیں ملنے والے. واللہ لا یہدی القوم الکافرین اللہ کافروں کو ہدایت نہیں دیتا.
تو کون ہے جی کافر؟ یہاں تو بات ہی مسلمانوں کی ہو رہی ہے، تو ریاکاری بھی تو کفر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، ایک دن آپ مسجد میں آئے، صحابہ بیٹھے باتیں کر رہے تھے، آپ نے پوچھا کیا باتیں چل رہی ہیں؟ انہوں نے کہا جی دجال کے فتنے کے بارے میں ڈسکشن کر رہے ہیں۔ آپ نے کہا میں تمہیں دجال سے بڑا فتنہ بتاؤں؟ صحابہ حیران ہو گئے، کہنے لگے دجال سے بڑا بھی کوئی فتنہ ہے؟ آپ نے کہا ہاں، شرک خفی۔ صحابہ نے کہا شرک خفی کیا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ آپ نے کہا ریاکاری، دکھاوا۔ اور پھر وضاحت کی، ایک شخص نماز پڑھ رہا ہو اور کوئی آ جائے تو نماز طویل کر دے، کسے پتا چلے میں اچھی نماز پڑھ رہا ہوں۔ تو لوگوں کے دکھانے کے لیے مال خرچ کرنا، مال خرچ کیا مگر اجر کوئی نہیں ملے گا، کیونکہ لوگوں کے لیے خرچ کیا نا، دکھانے کے لیے۔ لہٰذا حدیث مبارکہ میں آپ سے پہلے بھی شیئر کر چکی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہنم بھڑکائی جائے گی 3 لوگوں سے میری امت کے، یعنی کہ 3 لوگ مطلب کہ 3 گروہ، علماء، شہید اور سخی۔ تو سخی کا کیا بیان کیا آپ نے کہ سخی لایا جائے گا، اللہ اسے نعمتیں دکھائیں گے، وہ کہے گا کہ اللہ پوچھیں گے یہ نعمتیں میں تجھے نہیں دی؟ وہ مانے گا، وہ کہے گا جی اللہ آپ نے سب نعمتیں مجھے دی۔ تو اللہ پاک کہیں گے کہ میں نے یہ سب نعمتیں تجھے دیں، تو نے بدلے میں کیا کیا؟ وہ کہے گا اللہ جی میں نے دن رات آپ کی راہ میں پیسہ خرچ کیا۔ اللہ کہیں گے تو جھوٹ بولتا ہے، تو نے پیسہ خرچ کیا تاکہ لوگ تجھے سخی کہیں، تجھے سخی کہہ لیا گیا، اب میرے پاس تیرے لیے کوئی بدلہ نہیں، اور اسے اوندے منہ جہنم میں گرایا جائے گا۔ اللہم انی اعوذ بک من ذالک، اللہم اجعلنا من المخلصین، آمین۔ تو اتنا بڑا فتنہ ہے ریاکاری، اللہ پاک ہمارے لیے آسانی کرے، آمین۔ تو لہٰذا جو بھی کام کریں خالص اللہ کے لیے، جو مال خرچ کریں خالص اللہ کے لیے، کسی سے تعریف کی بھی توقع نہ رکھے، وہ رب ہے نا بس کافی۔ سب سے مزیدار بات تو یہ ہے کہ قیامت کے دن اللہ کہے بہت اچھے، ویل ڈن، بہترین کام کر کے آئے۔ تو مجھے اکثر یاد آتا ہے قائد اعظم کا جملہ نا، کہ میں چاہتا ہوں قیامت کے دن اللہ کہے ویل ڈن مسٹر جینا، بس وہ شاباش شاباش ہے، باقی تو بس ایسی ہی باتیں۔ تو اللہ ہمیں اخلاص عطا فرمائے، اخلاص کے لیے دعا کیا کرے۔ 2 طرح پر دعا ہوگی، ایک تو نفاق سے بچنے کی دعا کرے نا، اللہم طہر قلبی من النفاق وعملی من الریاء ولسانی من الکذب وعینی من الخیانہ فإنک تعلم خائنۃ الأعین وما تخفی الصدور۔ پھر ایک اور چھوٹی دعا ہے، اللہم انی اعوذ بک من النفاق والشقاق ومن سوء الاخلاق۔ دوسرا ہے اخلاص مانگنا، اللہم اجعلنی من المخلصین، اللہ مجھے مخلص لوگوں میں شامل فرما۔ اللہم ارزقنی اخلاصا، دونوں طرح سے کر سکتے جیسے آپ کو اچھا لگے۔ تو دعا مانگتے رہیں تاکہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اخلاص عطا فرمائے۔ آج یہیں تک پڑھیں گے، اب کچھ پوچھنا چاہے تو پوچھ لیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم السلام علیکم۔ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی السلام علیکم وعلیکم ورحمۃ اللہ السلام۔ جی وبرکاتہ۔ جی عائشہ، جی وہ میں کلاس کے شروع میں نا میرا کال آ گئی تھی، تو میں نا پوچھنا چاہ رہی تھی کہ میرے حساب سے وہ آیت آپ نے پڑھا دی تھی، یہ پہلی والی جو تھی جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تھا، پرندے جس کے جی پیس جی وہ کل پڑھ ٹکڑے لی کر تھی، کے جی کل پڑھ لی تھی۔ کل پڑھی تھی وہ؟ کل تو ہم نے وہ جو ویسے کسی وہ گدھے والا جو تھا اور کھانے والا وہ والا پڑھا تھا ہم نے۔ جی کل ابراہیم علیہ السلام کی پرندوں والی بھی پڑھ لی تھی۔ اچھا ٹھیک ہے، سوری، ٹھیک ہے، اوکے۔ کوئی مسئلہ نہیں۔ جزاک اللہ۔